شروع ہو گیا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر اگر نظر کی جائے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب شعبان کا چاند چڑھتا تھا تو حضور کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ رمضان کا چاند چڑھ گیا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں ہی آپ اتنا زیادہ عبادات کے ساتھ جڑ جایا کرتے تھے اور اپنے اللہ کو اور بھی زیادہ راضی کرنے کی فکر میں لگ جایا کرتے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ اور حضور دعا فرمایا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ آپ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یا اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے جمعہ مبارکہ کے دن کہ یا اللہ آپ ہمیں بھی رمضان تک پہنچا دیجئے اور رمضان کے مبارک مہینے کی سعادتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ دوستو شعبان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات جسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، شب برات کی رات، وہ بھی اسی شعبان کے مہینے میں آئے گی، اور پھر اس رات سے جڑی ہوئی بہت سی خرافات اور بدعات اور رسومات جنہیں ہم ثواب سمجھ کر ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت اور ثواب سے ان کا تعلق نہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام چیزوں پر اگلے جمعہ پر بیان ہوگا۔ رمضان شعبان سے پہلے جو مہینہ گزرا رجب المرجب کا، اس رجب کے مہینے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے عظیم الشان اور مبارک معجزۃ المعراج کی باتیں چل رہی تھی، اور گزشتہ جمعہ پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے محبوب حضور جانے جانا سرور دو عالم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو نشانیاں دکھائی، عرش کی نشانیاں بھی دکھائی اور اپنے محبوب کو فرش کی نشانیاں بھی دکھائی، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بلندیاں دیتے گئے، اتنا تو بلند کر دیا کہ جہاں رب العالمین نے اپنے سامنے اپنے محبوب کو بٹھا لیا اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور اپنے محبوب سے اللہ رب العالمین نے اس وقت گفتگو فرمائی اور تجلیات و انوارات کا اپنے محبوب کو مظہر بنایا، اور کائنات والوں کو بتا دیا کہ اے کائنات کے لوگوں دیکھو آج میرے محمد کہاں بیٹھے ہیں، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر فرش پر تمام انسانوں میں کسی کی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت ہے، سب سے زیادہ شان اور مقام ہے، سب سے زیادہ مرتبہ اور رتبہ ہے، سب سے زیادہ بلندی اور عظمت ہے، تو وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ پر ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ کے محبوب کو ایسی جگہ سے
سفر کے دوران آپ کا گزر ہوا کہ جہاں پر اللہ نے ان لوگوں سے اور ان جماعتوں سے نبی علیہ السلام کی ملاقات کروائی، یعنی وہ جماعتیں حضور کو دکھائی۔ امت جو اعمال کرتی ہے اس عمل پر جو سزا مرتب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پردے اٹھا کر اپنے محبوب کو وہ سزائیں دکھائی۔ پچھلے جمعہ پر میں نے عرض کیا تھا، غیبت کرنے والوں کو جو سزا ملتی ہے، نبی علیہ السلام کو وہاں دکھایا گیا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے یوں چہرے کے ماس کو اور سینے کے گوشت کو یوں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا تو دیکھ کر پوچھا تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو دوسرے مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ پھر آپ آگے چلے تو سود خور نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے ان سود خوروں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گنبدوں کی طرح اور میناروں کی طرح تھے اور شیشے کی طرح آر پار ان میں سے نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جواب ملا، حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، سود کے متعلق گزشتہ جمعہ پر بھی میں نے تفصیلی بات کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ذرا آگے چلے تو آپ علیہ السلام کا قوم ایک اور گزر ایک اور قوم سے ہوا۔ سید عالم سرکار دو عالم رحمت للعالمین فخر موجودات راحت عاشقاں دل و جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب حضور فرماتے ہیں ایک قوم مجھے دکھائی دی۔ وہ قوم فصل کے لیے بیج زمین پر ڈالتی، ڈال کر بیج ابھی کھڑی نہیں ہوتی تھی کہ وہ فصل تیار ہو کر پک جاتی تھی اور اس کے پھل تیار ہو جاتے اور پھر وہ کٹ بھی جاتے اور کٹ کر وہ اس کو اٹھا بھی لیتے، اتنے میں دوبارہ وہ فصل تیار ہو جاتی، یعنی جب وہ کاٹ کر نکالا جاتا تو پھر فصل تیار ہو جاتی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جلد بجلد نقد انعام دیتا ہے، یعنی فصل لگائی اور تیار ہو کر ابھی کٹائی ہوئی اور دوسری فصل تیار، کہتے سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح جلد اور نقد بدلہ دیا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے میں تھوڑا سا اور آگے چلا، ایک اور جماعت پر میرا گزر ہوا، ان کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ہانڈیاں رکھی ہوئی تھی، ایک ہانڈی جس کے اندر بھنا ہوا تازہ خوشبودار گوشت موجود تھا، اور دوسری ہانڈی جس کے اندر سڑا ہوا بدبودار غلیظ گوشت موجود تھا، لیکن وہ قوم خوشبودار بھنے ہوئے گوشت کو نہیں کھاتی تھی، بدبودار گوشت اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہم نے پوچھا جبرائیل امین سے، جبرائیل یہ کون ہے جو بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں اور خوشبودار گوشت کے قریب بھی نہیں جاتے؟
فرمانے لگے یا رسول اللہ، یا درود محمد سے پڑھے تاکہ مزہ بھی آئے مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب جبرائیل نے جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں سے زنا کرتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال خامدوں کو چھوڑ کر نامحرم مردوں سے زنا کرواتی ہیں۔ اللہ کے محبوب، یہ اللہ جزائیں دکھا رہا ہے کہ یہ حلال خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر حرام بدبودار چیز میں منہ مارنے والے۔ عزیزان محترم، شریعت نے شادی شدہ آدمی اگر گناہ کرے نا، اور گناہ زنا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے بھائی؟ کہ اس کو زمین میں گاڑ کر پتھر مارو، اور ایسے پتھر مارو کہ مار کر مار دو اسے، اتنا مارو۔ اور غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو کوڑے مارو، یعنی اس کو کوڑے مروائے گئے کہ اس حد تک کوڑے مارو، 70 کوڑوں شریعت کا حکم ہے، اور بعض روایات 80 کی۔ اب توجہ کیجئے، فرمایا کوڑوں کے ساتھ ضرب لگاؤ، اب وہ کسی حد تک زندہ رہے گا، لیکن شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے، فرمایا اس کو پتھر مار کر ختم کر دو۔ کہ اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام عورت کے ساتھ اپنے تعلقات کو وابستہ کرتا ہے۔ اور مزے اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اور ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ بات نہ کرے۔ کیوں بھائی، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن کیا شریعت نے مردوں کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ وہ کسی بھی عورت سے بات کر لیں، یا کسی بھی نامحرم خاتون کے ساتھ وہ بے پردہ بیٹھ کر گپ شپ لگائے؟ جس طرح پردے کا حکم شریعت نے عورت کے اوپر لازم کیا، میرے دوستو، اسی طرح اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ نامحرم عورتوں سے خلوت میں کبھی بھی بغیر پردے کے گفتگو نہ کریں۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، جو آدمی خود غلط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیوی بھی ویسی ہی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، اور پاک عورتوں کے لیے اللہ نے پاک مرد بنائے۔ فرمایا ناپاک عورتوں کے لیے اللہ نے ناپاک مرد بنائے، اور ناپاک مردوں کے لیے اللہ نے ناپاک عورتیں بنائی۔ ایک آدمی خود اپنی آنکھیں اٹھا کر نامحرم عورتوں کو دیکھتا رہے اور بد نظری کرتا رہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتا رہے اللہ میری بیوی کو نیک بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے نا کہ میری بیوی گناہوں سے بچ جائے، اور کوئی بھی نامحرم غلط آدمی ان پر نظر نہ ڈالے، تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور دوسری مسلمان عورتوں پر نظر نہ ڈالے، اللہ اس کی عورت کو محفوظ کر دے گا۔ تو فرمایا کملی والے پیغمبر نے کہ سر راہ حضور کو وہ جماعت دکھائی گئی جو بدبودار گوشت کو کھا رہی تھی، اور کملی والے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ زانیوں کی جماعت ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس برے فعل اور اس برے فعل کے جو اسباب ہیں اللہ اس سے بھی
بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین۔ اور جو مسلمان اس میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے۔ آمین بلند آواز سے کہتے ہیں آمین۔ اللہ کے محبوب تھوڑا سا اور آگے چلے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں مجھے ایک ایسی جماعت دکھائی گئی جن کو زمین پر لٹایا ہوا تھا اور کچھ فرشتوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر تھے اور وہ ایک ایک آدمی کے اوپر پتھر لے کر کھڑے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ پتھر اس آدمی کو لٹا کر اس کے اوپر سے یوں پھینکتے، وہ آ کر اس کے سر پر لگتا، اس کا سر کچل کر زمین کے ساتھ مل جاتا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جب اس کو لگ کر یوں سرک کر آگے تھوڑا جاتا اور وہ اس کو اٹھا کر واپس لاتا تو اس کا سر دوبارہ پہلے کی طرح صحیح ہو جاتا، پھر اسے لٹا کر وہ پتھر مارا جاتا، پھر وہ جا کر پتھر اٹھاتا، پھر صحیح ہو جاتا، پھر اٹھا کر وہی پتھر مارا جاتا۔ اور جناب جبرائیل فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، پڑھا بھی کرتے تھے، لیکن نماز پڑھنے میں کیا کیا کرتے تھے؟ سستی، کہ چلو بھائی ابھی تو وقت باقی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے، اس طرح کر 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 وقت کی نماز قضا کر لیا کرتے، یا اس انتظار میں بیٹھے رہتے کہ جی ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا جماعت کا، جب کھڑی ہوگی پھر مسجد میں جائیں گے، اور تکبیر اولیٰ نکل جاتی، رکعتیں نکل جاتی، ان کو فکر نہ ہوتا۔ یہ ہے نماز کے اندر سستی۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ بے نمازی مسلمانوں کو نمازی بنائے، اور جو نمازی ہیں اللہ انہیں اور بھی زیادہ پابند بنائے، پکا سچا کامل اکمل نمازی بنائے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو اللہ کا قرآن بے نمازیوں کی جو وعید ہے نا اس کے متعلق شیطان ان کے قریب آ کر انہیں ایک دھوکہ دیتا ہے، بالخصوص نوجوانوں کو۔ یہ خاص طور پر شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کس کے لیے؟ نوجوانوں کے لیے۔ آپ کی توجہ آج مجھے کم لگ رہی ہے، کیا بات ہے آپ آج توجہ سے بات نہیں سنتے؟ اب حاضر ہے نا سارے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کو بولو، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، فرمایا شیطان بالخصوص نوجوانوں کے پاس آ کر نہ انہیں ایک بڑی میٹھا ترانہ سناتا ہے، انہیں یہ کہتا ہے کہ تو ابھی جوان ہو، تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، تمہیں مسجد میں جانے کی کیا ضرورت، تمہیں درس قرآن میں بیٹھنے کی کیا ضرورت، تمہیں ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت، تمہیں جا کر مسجد میں تسبیح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور تم تو ابھی جوان ہو، یہ کام تو بوڑھوں کا ہے۔ اور پھر اگر کبھی کوئی بات نصیحت کی جو انسان کے دل پر اثر کرے، جب کوئی جواب سن لیتا ہے نا تو اس کے دل کو جھنجھوڑتی ہے وہ بات، تو پھر وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا۔ تو جب وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے میں نماز پڑھوں گا، اب شیطان اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ابھی کون سی نماز کا وقت ہے؟ عصر کا، تو کپڑے خراب ہیں تیرے، اپنا حلیہ تو دے، ذرا نہا دھو کر تیار ہو جا، تو مغرب کی نماز میں جانا۔ اور مغرب کی نماز کا جب وقت آتا ہے تو شیطان اسے کہتا ہے کہ یار فجر بھی چلی گئی، ظہر بھی چلی گئی، عصر بھی چلی گئی، اب رہی مغرب اور عشاء، چھوڑ رات کی نمازیں ہیں، تو نیت کر کل صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ اور پھر اگلے دن فجر پر تو ماشاءاللہ جوان سارے ہی اٹھتے ہیں،
بابو سو جا سو جا سو جا، کوئی بات نہیں، ابھی تو جوان ہے، تیری بڑی زندگی باقی ہے، نماز پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا مجھے آپ جواب دیں۔ اگر نماز کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش ہوتی نا، تو اللہ اپنے نبی کو وہ گنجائش دے دے کہ اے میرے محبوب، پہلے تو آپ جوان تھے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لہذا آپ فجر پر مسجد میں نہ آیا کریں، کیونکہ آپ بوڑھے ہو گئے اور صحابہ بہت ہو گئے ہیں، لہذا آپ فجر گھر پر پڑھا کریں، اور فجر جو ہے یہ صحابہ مسجد میں پڑھ لیا کریں گے۔ نبی کو یہ کہا جاتا گھر پر پڑھ لو، یا آپ فجر پڑھے ہی نہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا میرے نبی سے کوئی گناہ کبھی سرزد ہو سکتا ہے؟ ہم سنی اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام انبیاء معصوم ہیں، گناہ کا ہونا دور کی بات ہے، گناہ نبی کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے، اماں فرماتی ہیں، اماں جان، اماں فرماتی ہیں حضور ایک نماز پڑھ کے گھر آتے، ہم آپ کو دیکھتے، آپ کا چہرہ متفکر ہوتا، ہم پوچھتی کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، کس چیز کی پریشانی ہے؟ حضور بار بار کہتے عائشہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا؟ بار بار آپ کی ٹانگ مسجد کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور یہ جو سوئی دل کی تھی یہ مسجد میں اٹکی ہوئی تھی، ایک نماز سے نکل کر دوسری نماز کی فکر دامنگیر ہو جاتی تھی۔ آج تو ہمارے کئی مسلمان ہیں جو جمعہ بائے جمعہ مسجد کا منہ دیکھتے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں جمعے کی نماز کا کس نے مسئلہ بتایا ہے کہ صرف 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں پڑھتے اور دعا کے بعد بھاگ جاتے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے سنا ہے یا کون سی کتاب میں پڑھا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی، اس وجہ سے شاید ہمیں یہ باتیں وزنی بھی لگیں اور تھوڑی سی الگ الگ لگیں، لیکن دوستو حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مسلمان دوستو، اگر آپ جمعے کے لیے نماز پڑھنے اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، خدا کے لیے پوری نماز پڑھا کریے، فرض پڑھ کے یا واجب پڑھ کے مسجد سے بھاگ جانا اور نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا۔ دوستو بتاؤ، جس نبی کی وجہ سے فرض ملے ہیں، اگر اس کی سنتوں کو چھوڑ کر جاؤ گے، کیا تمہارے فرض قبول ہو جائیں گے؟ عزم کریں گے جو بھی نماز ہے ہم پوری نماز پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے اور سنت بھی پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے اور سنتیں بھی پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تو کسی نماز کی چھٹی نہیں دی، تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ نماز کی تو ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ تکبیر اولیٰ ہمارے حضرت فقیہ العصر مفتی اعظم، جنہیں علماء دیوبند کی شاہرت کہا جاتا ہے، حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، گنگوا والے، ایک مرتبہ ختم بخاری شریف دارالعلوم دیوبند کے اندر تھی، تو بہت بڑا اجتماع لگا ہوا تھا۔ مغرب کی نماز کی آذان ہو گئی، تو مغرب کی آذان کے بعد نماز جلدی کھڑی ہو جاتی ہے، وقفہ نہیں ہوتا، تو حضرت کو اعلان، آپ اسٹیج پر تھے، آذان سنی تو وہاں سے دوڑ لگا دی نماز کے لیے، مسجد میں پہنچ جاؤ، اور لوگ بڑی دور دور سے، بڑا اجتماع، تو جو بندہ راستے میں دیکھتا حضرت جا رہے، حضرت وہ آ کر سلام ملاتا، سلام ملاتا، سلام ملاتا، سلام کرتے 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 جب مسجد میں پہنچے تو آپ کی تکبیر اولیٰ چلی گئی تھی، پہلی رکعت میں پہنچ گئے۔
مسلمانوں میں کسی صحابی کی بات نہیں کر رہا، میں علماء دیوبند کے اس مشاہیر اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ نماز کے بعد لوگوں نے حضرت کی چیخیں سنی، مسجد میں زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک شاگرد قریب جا کر پاس ہو کر کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، کوئی تکلیف آ گئی؟ فرمایا میاں سب سے بڑی تکلیف آ گئی۔ کیا ہوا؟ فرمانے لگے آج 40 سال کے بعد رشید احمد کی تکبیر اولا فوت ہو گئی، اس سے بڑی اور کیا تکلیف ہوگی؟ فوت بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے نبی کی سنت مسافہ لوگ کرتے جا رہے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ملاتے رش اور بھیڑ کی وجہ سے وہاں پہنچتے پہنچتے تکبیر اولا چلی گئی، اتنا غم اور درد کہ چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں۔ دوستو ذرا میں اور آپ ہم اپنے گریبان میں ٹھان کر دیکھیں، ہماری پوری نمازیں چلی جاتی، ہمیں فکر نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، امتی کا نبی کو معراج کے اندر اللہ کے محبوب کو معراج میں سب سے بڑا جو تحفہ ملا وہ کیا تھا بھائی؟ سارے احکامات شریعت، روزہ، حج، زکات، عبادات، معاملات، ساری چیزیں، سارا دین اللہ نے فرش پر نازل کیا۔ ارے جب نماز کا نمبر آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلا کر اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ ان کی جھولی میں ڈالا۔ یعنی نماز اتنی اہم عبادت تھی، اللہ نے اس کے لیے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر دیا۔ تو وہ نماز ہے، اس کے ساتھ ہم مسلمانوں نے آج جو حالات کر رکھے ہیں اور پڑھنے والے ہیں وہ بھی دل کی مرضی، فجر پڑھ لی نہ پڑھی تو بھی کوئی بات نہیں، ظہر پڑھ لی اور کبھی نکل بھی کوئی بات نہیں۔ کوئی ایسا بندہ جس نے عادت یہ بنائی ہوئی ہے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے 3 چھٹی، اور کئی ایسے جنہوں نے 3 پڑھنی ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء چھٹی۔ میں ایک بندے سے پوچھنے لگا بھائی عشاء پر نہیں آتے؟ کہنے لگا خبریں چلتی ہیں، 8 بجے کی خبریں چلتی ہیں، کہیں خبریں نہ نکل جائیں۔ تو میرے دوستو نماز اور خبر، کہاں نماز اللہ کا حکم اور کہاں خبریں؟ تو خبروں کے لیے رمضان نماز کو قربان کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس تمہید کے لیے کر رہا ہوں۔ دوستو آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے اپنی زندگیوں کو بدل لیجئے، اپنے اعمال کو بدل لیجئے، اپنے اوقات کو بدل لیجئے، اپنے شب و روز کے نظام کو بدل لیجئے۔ اور پچھلی دفعہ رمضان کورونا کی نظر ہو گیا، اس دفعہ کے رمضان میں ابھی سے عزم کیجئے، عمل کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ہم پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے، ابھی پڑھیں گے، پہلے تسبیح نہیں کرتے تھے، ابھی کریں گے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ابھی پڑھیں گے، پہلے 2 پڑھتے تھے، اب 5 پڑھیں گے، اور جو رہ گئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ قضا کی نیت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ کے لیے جب ہم نیت کریں گے اللہ ہمیں توفیق بھی دے گا۔ توفیق تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، اس کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا۔ تو حضور کو دکھایا گیا، فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، اور ان کی سزا زمین پر لٹا کر فرشتہ بڑا پتھر اٹھا کر ان کے سر پر مارتا اور کچل کے رکھ دیتا، اور پھر پتھر اٹھا کے لانے کے وقت میں ان کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا اور پھر انہیں وہ تکلیف دی جاتی۔ اب اور آگے چلیے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ذرا اور آگے گیا تو ایک اور جماعت دکھائی گئی۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو کانٹے اور پتھر یوں پکڑ پکڑ کر کھا رہے تھے اور یوں چھلتا ہوا گلا اندر سے جا رہا تھا۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتا جاتا اللہ کے محبوب نے فرمایا چیرا دیتا ہوا جاتا۔ وہ تڑپ بھی رہے تھے لیکن پھر بھی کھا رہے تھے۔ نبی رحمت فرماتے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، ضرور مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکات نہیں دیا کرتے تھے. مال تو بڑا جمع کر لیا, تجوریاں بھر بھر کے سنبھال کے رکھتے تھے, لیکن جب زکات کا انہیں کہا جاتا یا زکات کا موقع آتا تو یہ اعراض کیا کرتے, حج درمی کیا کرتے. آج اللہ وہ مال ان کو اس صورت میں دے رہا ہے. اور قرآن میں کیا آتا ہے؟ یوم یحمى علیہا اللہ, فرمایا کہ یہ مال, یہ تمہارا سونا اور چاندی کل قیامت کے دن ایک حدیث میں آتا اللہ اس کو گنجا صاف بنا دے گا اور یہ آ کر ڈسے گا. میرے دوست, دنیا کے سانپ کا ڈسنا کبھی دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے؟ بندہ مر جاتا ہے. دنیا کا سانپ اگر ڈس لے تو بندہ مر جاتا ہے. اور جہنم کے سانپ کی کیا ہی بات کریں اور اس کی کیا مثال دیں. وہ سانپ جب ڈسے گا, حدیث میں آتا ہے 70 گز زمین میں دھستا چلا جائے گا, پھر اوپر نکالا جائے گا, پھر ڈسے گا, اور پھر فرمایا کہ وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے چہرے پر اس کو رکھا جائے گا, گالوں پر رکھا جائے گا, پشتوں پر رکھا جائے گا. اس سونے اور چاندی سے ان کے چہرے اور پشتوں پر داغ لگا کر مہر لگائی جائے گی. اور قرآن کہتا ہے, اللہ فرمائے چکھو ذوقوا, اب چکھو ھذا ما کنزتم, یہ وہ مال ہے جس کو تم نے خزانہ کر کے رکھا. اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے تو تمہارے دل کانپنے لگ جاتے. اور مال کو جمع کرنے والوں, مال کے پجاریوں, اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اور مال کے پجاریوں, یہ ہے وہ مال جس کو تم نے جمع کیا تھا. نبی رحمت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دیکھا جو زکات ادا کرنے والے نہیں تھے. صرف ان کی بات نہیں, فرمایا اور آگے چلے تو ایک اور جماعت نظر آئی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہم نے دیکھا فرشتوں کے ہاتھوں میں جہنم کی کینچیاں ہیں جو آگ کی بنی ہوئی تھی, اور ان لوگوں کی یوں زبانوں کو نکال دے اور جہنم کی آگ کی کینچی سے کاٹ دیتے, اور یوں ان کے یہ لب دونوں ہونٹوں کو ملا کر پکڑتے اور یوں کینچی سے کاٹتے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, فرمایا یا رسول اللہ, مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو تقریر تو بڑی اچھی کیا کرتے تھے لیکن عمل نہیں کیا کرتے تھے. بڑے مبلغ تھے اور بڑا وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے, دوسروں کو بڑی نصیحت کرتے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اس کی سزا ان کو یہ دے رہا ہے, ان کی زبان اور ان کے لبوں کو کاٹ رہا ہے. عزیزان محترم, یہ بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے, عمل کے بغیر چارہ کار نہیں ہو سکتا. باتوں سے کام نہیں بنتا. ایک سنانے والا ہو اور مجمع سننے والا ہو, سنانے والے نے بھی مزہ لے لیا, سننے والے نے بھی مزہ لے لیا, اور عمل کی اگر نیت نہ ہو, خدا کی قسم یہ تو چھوٹا مجمع ہے, لاکھوں کا مجمع بھی ہو, اگر سنانے والا اور سننے والا عمل کی نیت سے نہیں بیٹھا ہوا تو کا بھی کوئی فائدہ نہیں. دعا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا کہ اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو حدیث میں بیان کیا گیا. اگر میں اس کو بیان کروں نا تفصیل سے تو شاید رمضان کے بھی سارے جتنے اسی میں چلے جائیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ کے محبوب مختصراً اس کے بعد مسجد اقصی میں آپ کی سواری پہنچی. حضور فرماتے ہیں کہ میں سواری سے جب اترا تو جناب جبرائیل نے اس سواری کی لگام کو مسجد اقصی کے باہر ایک حالہ جو بنا ہوا تھا اس کنڈے کے ساتھ اس کو باندھا جس کے ساتھ پہلے نبی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. فرمایا میں اندر داخل ہوا, تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھی. 2 رکعتیں پڑھ کر جب اندر داخل ہوا, اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اپنے مثالی جسموں کے ساتھ
مسجد اقصی میں جمع فرمایا ہوا تھا، کیونکہ ہر نبی کی تمنا یہ تھی، ہر نبی اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتا تھا، اللہ تو ہمیں اپنے آخری محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے۔ ہمارے محبوب تو وہ ہیں جن کے دیدار کی زیارت کی دعائیں نبی کیا کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی زیارت کرا دے۔ اور علماء نے نسخہ لکھا ہے، فرمایا جو حضور کی زیارت کا مشتاق ہو، پہلی چیز یہ کہ حرام کھانا چھوڑ دے۔ حرام کھانے والے کو نبی کی کبھی زیارت نہیں ہو سکتی۔ حرام کھانا چھوڑ دے، اللہ کے احکامات کو پابندی سے پکڑے اور ہمیشہ باوضو رہے اور کثرت سے درود پاک پڑھے، فرمایا حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، کیا ہی باتیں ان اللہ والوں کی، یوں بیٹھے ہوئے ہوتے اور آنکھیں بند کرتے، درود پڑھتے پڑھتے بیٹھے بیٹھے نبی کی زیارت ہو جاتی۔ درود کی کثرت کیجئے، درود کو لازم پکڑ لیجئے، درود کو اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، سوئے تب بھی درود زبان پر ہو، اٹھے تب بھی درود زبان پر ہو۔ سنت جب نبی کی آئے پھر کہ اور پاگل ہو جائے، اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ساری چیزیں ایک طرف ہو، نبی کی سنت سب سے آگے ہو، پھر حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ ایسے نہیں حضرت حذیفہ بن یمان کی بات یاد ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کسرا کے بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، اجلاس چل رہا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان نے یوں سالن کا لقمہ لیا اور یوں جب کھانے لگے تو ہاتھ سے گر گیا دسترخوان پر گرا نا، تو نبی کا صحابی تھا، نبی کی سنت یاد آ گئی کہ میرے نبی کی سنت ہے دسترخوان پر اگر کوئی چیز گر جائے اسے اٹھا کر دوبارہ کھا لو، وہیں پر نہ چھوڑو۔ اسی وجہ سے تو دسترخوان بچھانا بھی سنت ہے نا، تاکہ چیز ضائع نہ ہو۔ تو نبی کی سنت یاد آ گئی، تو جب اٹھانے لگے تو جو ساتھ بندہ بیٹھا تھا اس نے یوں کر کے یوں بازو مار کر کان میں کہا، حذیفہ آج تو یہ سنت نہ پوری کرنا، سامنے بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، وہ دیکھ کسرا کے بادشاہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہیں، آج ہم مسلمانوں کے نمائندے بن کر اجلاس میں آئے ہیں، آج اگر تو نے نیچے سے یہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا، یہ لوگ کہیں گے مسلمانوں کو دیکھو ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑتے، نیچے سے اٹھا کر بھی کھا جاتے ہیں، آج ہماری ناک کٹ جائے گی، آج سنت پہ عمل نہ کر۔ قربان جاؤں اگر میرے جیسا کوئی گناہگار ہوتا تو وہ اپنے کپڑوں پر اجاڑ کر کہتا کہ بات ٹھیک کرتا ہے، چلو آج چھوڑتے ہیں۔ یہ نبی کا صحابی تھا، یہ نبی کا غلام تھا، اس کی درسگاہ نبوت کی درسگاہ تھی، اس کے سینے پر نظریں محمد مصطفیٰ کی پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نبی کا پکڑا تھا۔ اللہ اکبر، جب اس بندے نے یہ بات کی نا، وہ بندہ کہتا ہے میں نے شیر کی نظروں میں بھی اتنا جلال نہیں دیکھا جو اس وقت میں نے حضرت حذیفہ کی نظروں میں دیکھا۔ یوں میری طرف دیکھا، یوں دیکھ کر جیسے مجھے کھڑ رہے گے اور پورے جسم کا رنگ تبدیل ہو گیا، بال کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اتترکو لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الہمقاء، کیا تم مجھے ان بیوقوفوں کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اور جھول کر فرمانے لگے اور سن حذیفہ مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے لوگ وہ سنتوں کو اس طرح دامن سے پکڑ کر ہاتھوں سے نواز، شریعت میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری سنت کو، یہ جو اندر کے دانت ہیں نا دو، جنہیں دانت کہا جاتا ہے، نواجس، حدیث میں جو الفاظ ہیں حضور نے فرمایا میری سنت کو، یہ دانت سے پکڑی ہوئی چیز اس
इसको यूं खींचो निकल जाती है, यूं खींचे तो हदीस में हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत को नवाजिश, ये पीछे की जो दाढ़ी है ना इनके अंदर फंसा कर यूं पकड़ो कि खींचने से भी कोई खींचे तो सुन्नत का निकलना। अजीज़ान मोहतरम, ये दीन का वो असली रुख और हुलिया है जो मैं बयान कर रहा हूँ। नबी की सुन्नत का जहां मामला आ जाए, फिर रिश्तेदारियां पीछे, फिर ताल्लुक पीछे, फिर मामला पीछे, फिर दोस्तियां पीछे, फिर सारी चीजें पीछे, फिर आगे मेरे रसूल होंगे और उनका दीन होगा। ये काम करने की देर है। खुदा की कसम है, रात का इंतजार नहीं, तू दिन को सोएगा, मोहम्मद का दीदार होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज करवाई, मस्जिद नबवी में पहुंचे, तमाम अंबिया मौजूद थे, सब नबियों को खड़ा कर दिया गया। जनाब जिब्राइल ने अज़ान दी, फिर इकामत पड़ी। अब हर नबी ये देख रहा है कि आज मुसल्ले पे कौन आएगा। वहां से निदा आई, जहां आमिना का लाल हो, किसी नबी को भी इजाजत नहीं कि मुसल्ले पे आ जाए। हुजूर को हुक्म हुआ, हुजूर खड़े हुए, या अल्लाह आज आपने नबी अलैहिस्सलाम को मुसल्ले पे खड़ा क्यों किया? तो जवाब आया कि इस वजह से मेरे नबी खातमुल अंबिया तो पहले ही है, हम आज अपने नबी को इमामुल अंबिया बनाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, बड़ा तवील और बड़ी तफसील है इस वाक़ये के अंदर। मैं आज ये कर रहा हूँ, इस वाक़ये का खुलासा और ततिम्मा ये है, नबी अलैहिस्सलाम के मेराज की सबसे बड़ी हिकमत ये है, अल्लाह ये चाहते थे कि मैंने अपने महबूब को मेराज जिस्मानी कराकर आसमानों पर बुलाया और इसकी उम्मत को मैं मेराज रूहानी करवाऊंगा और 5 मरतबा करवाऊंगा। फरमाया जब तू नमाज पढ़ता है तो तेरा मेराज रूहानी होता है। जो उम्मती ये चाहता है कि वो भी मेराज कर ले, वो पक्का सच्चा नमाजी बनता है। तो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज का एहतमाम करेंगे, नमाज की फिक्र पैदा करेंगे। खुदा की कसम, आज लोग इस फिक्र में पड़े हुए, जी फला की हुकूमत है, हालात खराब हो गए। और हुकूमत सरदारी की हो, नवाज की हो या इमरान की हो, हालात हुक्मरानों से नहीं बदलते, हालात आवाम से बदलते हैं। मैं आज भी मिंबर पे बैठ के कहता हूँ, खुदा की कसम, आवाज बदल लीजिए, हालात बदल जाएंगे। और अभी से फैसला करें। मैं और आप शरीयत पहले अपने 6 फीट के कद पर नाफिज करेंगे, खुदा की कसम, फिर घर पर नाफिज होगी, घर पर नाफिज होगी, शहर पर नाफिज होगी, मुल्क पर नाफिज होगी। एक एक बंदा इकट्ठा होता जाए, जमात बनती है और फिर वो जमात इनकलाब ले आती है। और इसकी तमसील नबी के गुलामों सहाबा की जमात में मौजूद है। हालात बदलते हैं आमाल के साथ। फरमाया आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल को हमने तुम्हारा हुक्मरान बनाया है। आमाल ऐसे हो तो इमरान जैसा नहीं आएगा तो कैसा आएगा? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बुश यार सदर नहीं बन गया। ये हमारे आमाल इससे भी ऊपर के हैं। हम आमाल दुरुस्त कर ले, हुक्मरान दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद एक अहम ऐलान वो ये करने का है कि हमारे इस शहर गुलाची में दोबारा से एक बंदे ने शीजान की उस कंपनी का प्रोडक्ट दोबारा लेकर वो शहर में सप्लाई कर रहा है। पहले भी जब ये शीजान आई यूजली स्टोरों पर, तो हमारे यहाँ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के जो अमीर हैं यूनिट गुलाची जिला बदीन के मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने उस वक्त बड़ी जिद्दोजहद की और खुद यूटिली स्टोरों पर जाकर उसका कला तमा किया। अभी दोबारा से शीजान शहर के अंदर सप्लाई की जा रही है। और आप जानते हैं शीजान क्या है जी? सारे तो बोले ना, कादियानियों की कंपनी है शीजान, कादियानियों की। ये जूस बनाते हैं और भी कई चीजें बनाते हैं, बोतलें हैं इनकी, जूस है, टमाटो केचप और कई ऐसी चीजें जो आमतौर
جو بکتی ہے یہ اس میں سے وہ سارے کا سارا پیسہ جب اکٹھا ہو کر جاتا ہے وہ پورے کا پورا پیسہ قادیانیوں کی جماعت کے جو مبلغ ہیں ان کی تنخواہوں میں لگاتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں اپنی جماعت قادیانی کی نشر و اشاعت میں لگاتے ہیں۔ میں اور آپ 20 روپے دے کر جوس پی رہے ہیں اور ہمارا پیسہ جا رہا ہے نبی کی ختم نبوت کے جو دشمن ہیں ان کی تنخواہوں میں۔ مجھے بتاؤ کہ ہمارا اور آپ کا ایمان گوارا کرتا ہے؟ تو آج سے مسجد میں بیٹھ کر مکمل یہ عزم کرے، پکا وعدہ کرے کہ شیزان کی کوئی بھی چیز نہ ہم خریدیں گے اور نہ دوسرے مسلمانوں کو اس بات کی سے بے خبر رکھیں گے، بلکہ ان کو بھی بتائیں گے، خود بھی بائیکاٹ کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین۔ حضور سے محبت کا یار یہ چھوٹا سا کام اگر ہم کر دیں تو خدا کی قسم اس میں بھی ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ کل اگر اللہ پوچھ لے کہ تو شیزان کا جوس نہیں پیتا تھا، کیوں نہیں پیتا تھا، تو ہم یہ کہیں کہ یا اللہ آپ کے نبی کی محبت میں نہیں پیتا تھا، یہ تیرے نبی کے دشمنوں کی کمپنی تھی اس وجہ سے نہیں پیتا تھا۔ اچھا تو میرے نبی کی محبت میں بائیکاٹ کرتا تھا تو جو ان کی محبت میں بائیکاٹ کرتا ہو ہم اسے معلوم نہیں کرتے، جاؤ ان کے پیچھے ہی چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہر ایسی پروڈکٹ جس کا تعلق نبی کے گستاخوں کے ساتھ ہوگا ہم اس کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی یہ درخواست کی تھی، میں ابھی پھر اس درخواست کو تازہ کرتا ہوں، یہ جمعے